میرا نام وسیم ہے اور یہ میرے دادا کا ایک سچا واقعہ ہے۔ میرے دادا گاؤں کے رہنے والے تھے۔ وہ کچھ عرصہ دہلی میں علم حاصل کرتے رہے، بعد میں گاؤں آ کر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ پورے گاؤں میں کافی عزت تھی ان کی، دم درود میں بھی کافی مہارت تھی۔ پرانے زمانے میں ڈاکٹرز کے کام بھی دم درود سے کیا جاتا تھا اور لوگوں کا یقین بھی پکا تھا۔ دن کے وقت لوگوں کی خدمت میں گزرتا، جبکہ رات کو گاؤں سے تھوڑے فاصلے پر پہاڑ میں ایک غار کے ساتھ بنی ہوئی چھوٹی سی مسجد میں وہاں عبادت کرتے تھے۔ وہاں تہجد پڑھنے جاتے تھے اور 3-4 بندوں کی وہاں گنجائش تھی۔ مسجد کے ساتھ ایک چشمہ تھا جس میں لوگ وضو کرتے تھے اور وہ جگہ کافی خوفناک تھی۔ اس جگہ اکیلے جانا دن کے وقت بھی کافی مشکل تھا، مگر دادا پرہیزگار تھے تو وہ بنا ڈرے رات کے وقت بھی جاتے تھے۔ ایک رات دادا معمول کے مطابق تہجد پڑھنے گئے، چشمے میں وضو کیا تو پھر مسجد کی طرف دیکھا تو اس مسجد میں ایک عورت دلہن کے روپ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ دادا نے سوچا کہ شاید میلے کے لیے آئی ہوگی، کیونکہ وہاں ہر سال میلہ لگتا تھا اور سواری نہ ملنے کی وجہ سے رات کو یہاں ٹھہر گئی ہے۔ دادا نے جا کر پوچھا، کیا بات ہے بیٹی، تم گاؤں کے کسی گھر میں کیوں نہیں گئی؟ وہ عورت دادا کو گھورے جا رہی تھی اور خوفناک مسکراہٹ کے ساتھ گھور رہی تھی۔ دادا نے چاند کی روشنی میں اس کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپی ڈراؤنی شکل محسوس کر لی تو وہ تہجد پڑھے بنا ہی واپس روانہ ہوئے۔ پھر وہ اس ویران جگہ سے نکلے تو انگریز دور کے پرانے روڈ تک پہنچے تو وہاں دیکھا 2 بندے آ رہے تھے۔ سر پر لکڑیاں اٹھائی ہوئی تھی انہوں نے۔ دادا قریب پہنچے تو دیکھا کہ یہ تو پڑوسی ہیں۔ دادا نے پوچھا کہ اتنی رات گئے لکڑیاں کہاں سے لا رہے ہو؟ اس پر دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ دادا کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ کیا ماجرا ہے۔ ان 2 میں سے ایک کا قد اونچا ہونے لگا۔ دادا نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی اور پھر وہاں سے جانے لگے۔ گھر پہنچے تو کافی سہمے ہوئے تھے۔ صبح ہوئی تو گھر والوں کو پوری کہانی سنائی اور چشمے میں بھولی گئی گھڑی لانے کا کہا، جو رات کو وہاں بھول گئے تھے۔ گھر والے گھڑی لینے گئے تو چشمے کے ساتھ پتھر پر گھڑی رکھی ملی اور مسجد کے ساتھ عورتوں کے بہت سارے بال ملے جس سے عجیب طرح کی بو آ رہی تھی۔ دادا دل کے کافی مضبوط تھے، مگر اس عورت کا چہرہ جب بھی یاد آتا تو سوچ میں پڑ جاتے اور خوفزدہ ہو جاتے، اور اس رات کے بعد اس مسجد میں تہجد پڑھنے پھر کبھی نہیں گئے۔ یہ دوسرا واقعہ 1996 کا ہے، جب ہم اپنا آبائی گھر چھوڑ کر اس نئے گھر میں شفٹ ہوئے تو آس پاس کے لوگوں سے پتہ چلا کہ یہ گھر کافی عرصہ سے خالی پڑا تھا، یہاں کوئی رہنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اب ہمیں یہاں رہتے ہوئے کافی مہینے گزر چکے تھے تو کافی دوست بھی میرے بن گئے تھے۔ میرے ایک دوست نے مجھے کہا کہ تم لوگوں سے پہلے جو فیملی یہاں رہتی تھی ان میں صرف ساس اور بہو تھی، بیٹا پاکستان سے باہر تھا۔ ایک رات ساس، جو کہ بوڑھی عورت تھی، اس نے دیکھا کہ اس کی بہو باہر کی طرف جا رہی ہے۔ ساس نے پکارا کہ کہاں جا رہی ہو، لیکن بہو ویسے ہی چلی جا رہی تھی، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر ساس بھی اس کے پیچھے چلنے لگی اور ساتھ میں آوازیں بھی دے رہی تھی کہ اتنی رات گئے کہاں جا رہی ہو۔ جب بہو سیڑھیوں سے اتر کر گیٹ سے باہر نکلی تو ساس بھی سیڑھیوں کے درمیان تک پہنچ چکی تھی۔ اس دوران اوپر سے پھر بہو نے پکارا، کیا بات ہے امی، کیوں باہر جا رہی ہو؟ اس بوڑھی عورت نے جب اوپر اپنی بہو کو دیکھا تو اسی سیڑھیوں میں بے ہوش ہو گئی۔ جب میرے دوست نے یہ کہانی ختم کی تو میں پھر خوب ہنسا اور میں نے کہا، یہ سب فضول باتیں ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ پھر کچھ عرصہ بعد میرے والد میری ماں سے کہہ رہے تھے کہ بچوں کو کچھ مت بتانا۔ میں نے کل رات ٹی وی میں دیکھ رہا تھا، رات کے 12 بجے کے قریب دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا تو میں نے کمرے سے باہر ایک عورت کو جاتے ہوئے دیکھا۔ پھر میں نے جلدی سے باہر کی طرف دوڑ لگائی کہ یہ کون ہے۔ سارے کمرے چیک کیے پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے سب سن لیا تھا لیکن میں ڈرا نہیں تھا۔
میں سوچ رہا تھا کہ ابو کو شاید وہم ہوا ہے۔ پھر کچھ دنوں بعد میرا چھوٹا بھائی جو میرے ساتھ ہی سوتا تھا، اس نے رات کو آہستہ سے مجھے جگا کر کہا کہ کمرے میں دروازے کے پاس ایک عورت سر پر ٹوکری لیے کھڑی ہے۔ میں نے اس سے کہا، چھوڑو ان باتوں کو، یہ ہر گھر میں ہوتے ہیں، اور اپنے بھائی کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ میں ڈرتا نہیں ہوں اور تمہیں بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ دیر بعد وہ تو سو گیا، لیکن میرا برا حال تھا، اور میں نے کمبل سے منہ نکال کر جب دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس طرح کے بہت سے واقعات ہمارے گھر میں ہوتے رہتے ہیں۔ اب کافی عرصہ ہو چکا ہے اس گھر میں رہتے ہوئے۔ اب میں 4 بچوں کا باپ ہوں اور اسی گھر میں ہی رہ رہا ہوں۔ والدین فوت ہو چکے ہیں، بس میں اور میری فیملی رہتے ہیں۔ پر 2 باتیں پکی ہیں۔ ایک یہ کہ اس گھر میں جو ہمارے علاوہ کوئی یہاں رہتا ہے وہ ایک عورت ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس نے کبھی کسی کو ڈرایا نہیں اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچایا ہے۔ آج میرے بچے اپنی ماں سمیت نانا کے گھر گئے ہیں، لیکن میں مطمئن ہوں کہ وہ جو کوئی بھی ہے وہ ہمارا نقصان اس نے کبھی نہیں کیا اور نہ کریں گے۔